میں اس موقع پر سب سے پہلے ضلع تھانہ کے مختلف مقامات سے اور جمعیت علماء ضلع تھانہ کی مختلف یونٹوں سے تشریف لائے ہوئے ذمہ داران، خاص طور سے جمعیت علماء ضلع تھانہ کے جنرل سیکریٹری حافظ محمد عارف انصاری صاحب اپنی مختلف ٹیم کے ساتھ تشریف لائے ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں، اور ہمارے اس ادارے کے خیر خواہ اور قائد اور رہنما حضرت مولانا مفتی لعیق احمد صاحب قاسمی، ناظم جامعہ سراج العلوم اور صدر جمعیت علماء بھیونڈی کا خاص طور سے، اور تمام مہمانہ نظام کا میں کس کس کا نام لوں اور کس کس کو چھوڑوں، میں حیران و پریشان ہوں۔ ہر ایک اپنی خدمات کے اعتبار سے اپنے آپ پہ ایک انجمن ہے، اس کا اپنے آپ میں اپنے مقام میں ایک مقام اور مرتبہ ہے، ایک رتبہ ہے۔ میں سبھی کا اس ادارے کے ذمہ داران کی طرف سے ادارے کی اس مسجد میں استقبال کرتا ہوں اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بارش کے اس موسم میں انہوں نے اپنے وقت کو قربان کر کے اس میٹنگ میں تشریف لائے اور اس میٹنگ کا حصہ بنے۔ انتخاب کے سلسلے میں میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، یہاں ذمہ داران موجود ہیں۔ جمعیت علماء کی تاریخ کیا ہے، آپ کو تاریخ بتانا یہ سورج کو آئینہ دکھانے کے مانند ہوگا، یہ کوئی عوامی جلسہ نہیں ہے۔ آپ خود اس مقام پر ہیں کہ جمعیت کی تاریخ سے اور جمعیت کی خدمات سے لوگوں کو واقف کراتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے ہیں۔ تو جمعیت کی تاریخ پر میں گفتگو کروں اور جمعیت کے قیام سے، جمعیت کی تاسیس سے لے کر آج تک اس کی ملی اور مذہبی اور قومی اور سیاسی خدمات پر روشنی ڈالوں تو میرے خیال سے اس مجلس میں وقت کا ضیاع ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ ویسے بھی آپ کو انتظار کرتے کرتے 1 گھنٹہ ہو گیا، کچھ لوگ تو 10:30 بجے آ گئے۔ ہمارے کلیان کے مدرسے کے محتمم مفتی عبدالاحد صاحب بیچارے اکیلے بیٹھے تھے، شاید انہیں پتہ تھا کہ 10 بجے میٹنگ شروع ہوگی، غلط فہمی میں آ گئے ہوں گے، ورنہ کون وقت پر آتا ہے چند لوگوں کے علاوہ۔ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، 12 بج چکا ہے، آپ کو میٹنگ کی کارروائی بھی کرنی ہے۔ ہمارے صدر محترم مہمان خانے میں تشریف فرما ہے، تشریف لا رہے ہیں۔ مفتی حفیظ اللہ صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت علماء بھیونڈی، نائب صدر جمعیت علماء ضلع تھانہ، میں مائک ان کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ پانی سے تو آپ کو طاقت آتی ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ انتخابی میٹنگ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر 2 سال پر ایک ٹرم پورا ہوتا ہے اور آئندہ ٹرم کے لیے انتخابات ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ممبر سازی کا مرحلہ ہوتا ہے، اس کی تکمیل کے بعد انتخابی سلسلہ چلتا ہے، مقامی یونٹوں سے ضلعی اور صوبائی جمعیتوں تک۔ اس کے اصول اور ضوابط سے آپ حضرات واقف ہیں، آپ سب ذمہ داران ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ جمعیت علماء ضلع تھانہ کی یہ انتخابی میٹنگ ہے، اس سلسلے میں ہمارے ذمہ داران روشنی ڈالیں گے۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی اس مجلس کا افتتاح میں قرآن کریم کی بابرکت تلاوت سے کراؤں۔ اس کے لیے میں جامعہ کے شعبہ حفظ کے ایک استاذ قاری حفظ الرحمن صاحب دامت برکاتہم کو آواز دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی مسحور کن آواز سے اور تلاوت کلام اللہ سے اس بزم کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. ماشاء اللہ بڑی دلکش اور سریلی آواز میں اور انداز میں قاری حفظ الرحمن صاحب دامت برکاتہم تلاوت کلام اللہ پیش کر رہے تھے. حضور کی تلاوت سے اس بابرکت مجلس کا اور انتخابی میٹنگ کا آغاز ہو چکا ہے. اب تلاوت کلام اللہ کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے جامعہ کے ایک طالب علم کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت کریم کا نعت نبی کا نذرانہ پیش فرمائیں. مصطفیٰ مصطفیٰ گنگناتے رہو مصطفیٰ مصطفیٰ گنگناتے رہو رنگ لائے گی الفات کبھی نہ کبھی لب درودوں سے اپنے سجاتے رہو لب درودوں سے اپنے سجاتے رہو ہوگی ان کی زیارت کبھی نہ کبھی کوہ فاران سے حق کا اعلان تھا کوہ فاران سے حق کا اعلان تھا سن کے شیطان جس کو پریشان تھا جو بھی مومن ہے گرچہ مسلمان ہے جو بھی مومن ہے گرچہ مسلمان ہے جائیں گے وہ بھی جنت کبھی نہ کبھی مصطفیٰ مصطفیٰ گنگناتے رہو رنگ لائے گی الفات کبھی نہ کبھی خوب ہے آمنہ تیرا لخت جگر ہیچ ہے سامنے جس کے شمس و قمر خوب ہے آمنہ تیرا لخت جگر خوب ہے آمنہ تیرا لخت جگر ہیچ ہے سامنے جس
فیض کے شمس و قمر ہے تمنا کروں مصحف رخ کی میں، ہے تمنا کروں مصحف رخ کی میں، خواب ہی میں تلاوت کبھی نہ کبھی، لب درودوں سے اپنے سجاتے رہو، ہوگی ان کی زیارت کبھی نہ کبھی۔ سارے عالم میں اسلام پھیلے گا پھر، گوشے گوشے میں ایمان پہنچے گا پھر، سارے عالم میں اسلام پھیلے گا پھر، سارے عالم میں اسلام پھیلے گا پھر، گوشے گوشے میں ایمان پہنچے گا پھر، اس زمین خدا پر شمیم آئے گی، اس زمین خدا پر شمیم آئے گی، مومنوں کی حکومت کبھی نہ کبھی، مصطفیٰ مصطفیٰ گنگناتے رہو، رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی۔ انتخابی میٹنگ کی کارروائی ماشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت اور سرور کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک سے ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد انتخابی سلسلے میں سب سے اہم بات مشاہدین کی ہے اور اس کے اصول اور ضابطے کی ہے۔ انتخاب کا طریقہ کار کیا ہے، اس سلسلے میں پہلے بھی حضرت مولانا علیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے ذمہ داران کی میٹنگ میں روشنی ڈالی ہے، اور انہوں نے بتلایا تھا کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک میٹنگ لی گئی تھی اصل ذمہ داران کی۔ اس سلسلے میں کچھ روشنی ڈالنے کے لیے اور آج کی اس انتخابی میٹنگ کے مشاہدین کے سلسلے میں کچھ روشنی ڈالنے کے لیے اور آگے کی کارروائی کو بڑھانے کے لیے میں اپنے دوست حضرت مولانا مفتی حفیظ اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم جنرل سیکریٹری جمعیت علماء بھیونڈی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اجلاس کی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی اس پروقار انتخابی مجلس کے صدر محترم معزز علماء کرام، جامعہ سراج العلوم کے اساتذہ اور ضلع کے تمام یونٹوں سے تشریف فرما معزز عہدیداران، اراکین منتظمہ، بزرگوں اور دوستوں، ماشاءاللہ اس سال انتخاب کے تعلق سے باضابطہ طور پر جمعیت علماء مہاراشٹر کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے ضلع کے تمام
صدور اور نظما کو سابو صدیق مسافر خانے میں جمع کر کے پورے انتخاب کی کارروائی کے تعلق سے فہمائش کرائی، اور الحمدللہ اسی طرز کے مطابق مقامی جمعیتوں کے انتخابات 1 ستمبر سے لے کر 10 ستمبر تک مکمل ہو چکے۔ پھر 11 تاریخ سے لے کر 20 تاریخ تک ضلع اور شہری جمعیتوں کے انتخابات کی تاریخ جمعیت علماء ہند کے دفتر سے موصول ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز ایک ایک کر کے ہماری ضلعی یا شہری جمعیتیں تشکیل پا رہی ہیں۔ ابھی کل ہی حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب قاسمی، حضرت مولانا شفیق الرحمن ندوی اور خود میں بھی جمعیت علماء ضلع رائے گڑھ کوکن میں مہاڑ میں ہم پہنچے تھے، اور وہاں الحمدللہ بڑی تعداد میں اس مرتبہ ممبر سازی ہوئی ہے، اور کوکن کی پٹی میں بھی ہماری جمعیت کی اب دھمک سنائی دینے لگی ہے۔ لوگ جمع ہوئے، انتخاب عمل میں آیا، ہر دن کہیں نہ کہیں آپ دیکھ رہے ہیں ضلع یا شہری جمعیت تشکیل پا رہی ہے۔ اس جماعت سے لوگ ایسا والہانہ تعلق رکھتے ہیں اور ایسی محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں، یہ میرے دوستو بہت کم جماعتوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ جماعت ہمارے ان اکابر اور اسلاف کی بنا کردہ جماعت ہے جن کا تقویٰ، تقدس اور طہارت پوری امت میں ہی نہیں برادران وطن کے درمیان بھی مسلم رہ چکا ہے۔ یہ ہمارے ان بزرگوں کی جماعت ہے جنہوں نے اس وطن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ملت اسلامیہ کے مذہب اور دین کے تعلق سے اپنی فکر مندی کا صرف اظہار ہی نہیں کیا، بلکہ اس سلسلے میں پیدا ہونے والی ہر قسم کی رکاوٹوں کا ڈٹ کر کے مقابلہ ہر زمانے کے اندر کیا ہے۔ جب انگریزی سامراج نے یہاں اپنے بالوں پر بچھائے اور یہاں رہنے بسنے والی تمام مذہبی اکائیوں کے مذاہب اور تہذیب پر وہ حملہ آور ہوئے، تو ہمارے بزرگوں نے ہی سب سے پہلے یہ محسوس کیا تھا، یہ بھانپ لیا تھا کہ یہ صرف ہماری سرحدوں پر قبضہ کرنے نہیں آئے ہیں، یہ تو ہمارے دل اور دماغ کی قلم رو پر بھی چھا جانے کی کوشش میں یہاں آئے ہیں، اور اپنے مذہب کے رنگ میں رنگ دینے کی وہی کوشش یہ ہندوستان کے اندر بھی دہرانا چاہتے ہیں جو تاریخ انہوں نے اندلس اور اسپین کے اندر رقم کی ہے۔ چنانچہ آپ نے تفصیل کے ساتھ بارہا سنا ہے کہ اس وقت کے اکابر میدان میں آئے اور ہر محاذ پر انگریزوں سے اس وطن عزیز کو واگزار کرانے کے لیے جد و جہد کی ہے۔ اس ملک کا چپا چپا خون شہیداں کے لیے شاہد ہے میرے دوستو۔ ہم نے اس وطن سے صرف محبت کا زبانی اظہار نہیں کیا ہے، بلکہ جیسا موقع آیا اپنی جان، اپنے مال اور اپنی تمام توانائیوں کو بطور نذرانہ کے اس وطن کے لیے ہر زمانے میں پیش کیا ہے۔ اس لیے ہم اس وطن کے سچے شہری ہیں، ہمیں اس کے لیے کسی کی سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالات آتے ہیں، لیکن حالات سے گھبرا جانا یہ امت مسلمہ کا شیوا نہیں ہے۔
ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے حالات آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کن حالات سے دوچار ہونا پڑا، لیکن جب ایک فلسفہ حیات اور ایک پاکیزہ نظام جو مذہب اسلام نے ہم کو عطا کیا ہے ہمارے دل میں رچتا اور بستا ہے، تو ہم کسی کے، میرے دوستو، ملامت سے، کسی کے کچھ کہنے سے ہم کبھی بھی خائف نہیں ہوتے۔ ہمیں اپنے مذہب پر، اپنی تہذیب پر، اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر مکمل اعتماد ہے۔ جب خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے تب حوصلے اور جذبات، میرے دوستو، انگڑائیاں لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس تہذیب کو اور اس مذہب کو بچانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دینا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آج کے ہم سب کے قائد محترم، جنہیں مرد قلندر کہنا چاہیے، اپنی علالت اور پیرانہ سالی کے باوجود امت مسلمہ کی، میرے دوستو، ہر محاذ پر جس انداز میں، جس جرأت، بے باکی اور جسارت کے ساتھ خدمت انجام دے رہے ہیں، واقعی انہیں اگر جانشین شیخ الاسلام کہا جاتا ہے تو یہ بالکل بجا ہے۔ حضرت والا کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ بصیرت اور فراست عطا کی ہے کہ آنے والے خدشات کو وہ پہلے ہی محسوس کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق تنظیم کے افراد کو اس پر کام کرنے کے لیے ہمیشہ متحرک رکھتے ہیں۔ جماعت کی تشکیل ہو رہی ہے، یہ ایک مذہبی عمل سمجھ کر کے آپ اور ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ ہماری مذہبی جماعت ہے، یہ ہماری دینی جماعت ہے۔ دین کے تحفظات، ہماری اپنی شناخت اور تشخصات کو بچانے کے لیے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے ہر زمانے کے اندر جمعیت علماء نے اپنی خدمات پیش کی ہیں جو آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہیں۔ الحمدللہ جمعیت علماء ضلع تھانہ، یہ جمعیت علماء مہاراشٹر کی ایک سنہری کڑی ہے، جس کے کاز کو پورے صوبے کے اندر محسوس کیا جاتا ہے۔ ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب جناب الحاج حافظ محمد عارف انصاری مد ظلہ العالی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ضلع تھانہ، یہ بیچارے بیمار ہیں۔ ہمیں دعا کرنا چاہیے اللہ ان کے گھٹنوں کا درد دور فرمائے، اس لیے کہ اس میں چلنا پھرنا بھی پڑتا ہے، بہت جد و جہد کرتے ہیں، اور تمام یونٹوں کو متحرک رکھنے کے لیے ان کی کاوشیں قابل تعریف و ستائش ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کی بیماری سے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماری سے، جسمانی اور روحانی بیماری سے اللہ تعالیٰ پاک و صاف رکھے، اور ہم میدان عمل میں اتر کر کے جب جیسا موقع ہو اور اکابرین کا جو نظریہ ہو اسے دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت آمادہ اور تیار رہیں۔ یہ ایک دینی خدمت ہے، یہ ایک مذہبی جماعت ہے۔ اس جماعت سے مربوط ہو کر، وابستہ ہو کر کے ہم اپنے اکابرین کے، میرے دوستو، سلسلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج جمعیت علماء ضلع تھانہ کا انتخاب عمل میں آئے گا، اس کے عہدیداران کا انتخاب ہوگا۔ حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی نے آپ کو بار بار بتایا کہ ضلع کے انتخاب میں کون لوگ حصہ لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو 8 یونٹیں ہیں، ہر یونٹ نے اپنے اپنے اعتبار سے محنت کی، جد و جہد کی، اور اراکین منتظمہ کی ایک بڑی جماعت میرے دوستو ضلع تھانہ کی مختلف یونٹوں کے اندر تشکیل پا چکی ہے۔ وہ 1000 پر جو ایک رکن منتظمہ ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر بھیونڈی شہر میں 1 لاکھ کی ممبر سازی ہوئی
تو یہاں 100 اراکین منتظمہ ہو. کلیان میں اگر 10,000 کی ہوئی ہے تو 10 اراکین منتظمہ ہوئے. حضرت مولانا حیات اللہ صاحب تشریف فرما ہے ماشاءاللہ، عمرہ کر کے ابھی آئے ہیں، اور آتے ہی ان کے سر پر جمعیت علماء نبی ممبئی کا تاج رکھ دیا گیا ہے. اللہ قبول فرمائے. ہماری تمام یونٹوں کے یہاں صدور، جنرل سیکریٹریز اور خازن کے لیے اگر خوازن کہا جائے تو کوئی بیکار نہیں ہے، سب ماشاءاللہ جمع ہیں، معزز اراکین ہیں، معزز عہدیداران ہیں. میں جامعہ سراج العلوم کی طرف سے اور تمام اراکین جامعہ، اساتذہ جامعہ کی طرف سے اور جمعیت علماء بھیونڈی کی جو رکن منتظمہ خدمت میں لگی ہوئی ہے، ان تمام احباب کی طرف سے، طلباء کی طرف سے آپ حضرات کا اس ادارے میں، اس انتخابی نشست میں تہہ دل سے استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں. کتنی اپنی ماشاءاللہ ممبر سازی ہوئی؟ پورے ضلع کے اندر 2,52,000 کی ماشاءاللہ ممبر سازی ہوئی ہے. یہ حافظ محمد عارف صاحب مسلسل لوگوں کو تحریک دیتے رہتے ہیں، کسی قسم کی غفلت شعاری یہ برداشت نہیں کرتے. موقع آتا ہے تو ہم چھوٹوں کو ڈانٹ بھی دیا کرتے ہیں، اور یہ ان کی ذرہ نوازی ہے، حوصلہ افزائی ہے. 2,52,000 کی ممبر سازی ہوئی تو 252 ہمارے منتظمہ کے ماشاءاللہ اراکین تیار ہو گئے. اب یہ 252 جو اراکین منتظمہ ہیں، انہی میں سے ہمیں اپنے ایک صدر کا انتخاب کرنا ہے، اور معمول کے مطابق 4 یا اس سے زائد بھی چن سکتے ہیں. صوبے کے اندر تو حد بندی ہے، ضلع اور مقام کے اندر کوئی حد بندی نہیں ہے. انشاءاللہ موقع آئے گا، جیسا رہے گا تو 4 نائب صدور بھی انشاءاللہ چنے جائیں گے، اور پھر ایک جنرل سیکریٹری، اور اس کے 4 5 6 جیسی رائے بیٹھے گی انشاءاللہ جوائنٹ سیکریٹریز کا انتخاب ہوگا، اور پھر ایک خازن، اور اگر زیادہ پیسہ ہوگا تو اس کی نیابت کے لیے ایک نائب خازن بھی چنا جائے گا. اور پھر یہ عہدیداران مثلاً اگر 10 یا 11 ہو گئے تو 11 ہیں تو 10 اور ملا کر کے انہی اراکین منتظمہ میں سے 21 کی تعداد یہ انشاءاللہ اراکین عاملہ کی ہوگی. منتظمہ کے اراکین تو 252 ہیں، عاملہ کے جو اراکین 252 میں تیار ہوں گے وہ یہ عہدیداران اور ان کے ساتھ جو بھی تعداد مل کر کے 21 کی تعداد تک پہنچ جائے وہ اراکین عاملہ بن جائیں گے. اور ہم سب ماشاءاللہ یہاں ضلع کے اندر منتظمہ کے اراکین بن کر کے بالکل ڈھلک کر کے صوبے کے اندر خود بخود اراکین منتظمہ بن چکے ہیں. ہاں، اس کا 1/3 252 کا 1/3 ہمارا طبقہ انشاءاللہ یہ ارکان مرکزیہ کی حیثیت سے دہلی کے اراکین منتظمہ میں شمولیت اختیار کرے گا. اور یہ ساری ذمہ داری ہمارے کندھوں پر نہیں ہے، یہ جنرل سیکریٹری الحاج حافظ محمد عارف انصاری صاحب کی ماشاءاللہ انہوں نے تیار کر کے رکھا ہے. اور آج کی بھی اس نشست میں انشاءاللہ انہی کے سر پر جنرل سیکریٹری شپ کا تاج رکھا ہی جائے گا. ہاں، آج کی اس انتخابی نشست کے جو ہمارے مشاہد اور آبزرور ہیں وہ ٹریفک میں پھنس گئے تھے بیچارے، ان کا بار بار فون بھی آ رہا تھا کہ مفتی صاحب لوگوں کو بیٹھائیے ورنہ بے اطمینانی کی کیفیت رہے گی. ان کی اجازت سے آپ حضرات کو یہاں بٹھایا گیا، تلاوت ہوئی، نعت پاک کا نذرانہ پیش کیا گیا. ہمارے محترم دوست جامعہ سراج العلوم کے صدر مفتی، جمعیت علماء بھیونڈی کے جوائنٹ سیکریٹری حضرت مولانا مفتی فیاض احمد صاحب قاسمی نے ماشاءاللہ ابتدائی گفتگو جامع اور مختصر انداز میں پیش فرمائی. اور یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ جامعہ کے ناظم اعلیٰ
اور جمعیت علماء بھیونڈی کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی لعیق احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ماشاء اللہ بہت پہلے سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ جمعیت علماء کے رکن رکین حضرت مولانا مفتی محمد یاسین صاحب قاسمی مدظ ظلہ العالی جو جمعیت علماء ضلع تھانہ کے خازن بھی رہ چکے ہیں اور فی الحال خازن وہی تھے، وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور جمعیت علماء شہر بھیونڈی کی سرپرستی فرما رہے ہم سب کے بزرگ حضرت مولانا مفتی منصور احمد صاحب قاسمی مدظ ظلہ العالی تشریف فرما ہیں۔ اکابر اولیاء قاری احمد علی صاحب، مفتی عبدالاحد صاحب، حافظ اصغر علی مجیدی صاحب، ہمارے ڈاکٹر شمسگیر صاحب جو جمعیت علماء سے جڑنے کے لیے بالکل بیتاب تھے، بار بار ان کا فون آیا، ماشاءاللہ وہ بھی موقع دیکھ کر کے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں ہمارے یہ تمام مشاہدین یہاں تشریف فرما ہوں گے۔ آج کی اس انتخابی نشست کے مشاہد 3 بزرگ شخصیات ہیں، 4 ہیں ماشاءاللہ، 4 بزرگ حضرات ہمارے انتخاب کی مکمل نگرانی فرمائیں گے تاکہ شفافیت کے ساتھ انتخاب کا عمل پورا کیا جا سکے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، اکابر کی سرپرستی میں اور ان کے مشاہدے میں، ان کی نگرانی میں جو کام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اس میں عنایت اور برکت اترتی ہے اور وہ پائیدار ثابت ہوتا ہے۔ تو آج کے مشاہد کون کون ہیں آپ حضرات ان کا اس میں گرامی سماعت فرما لیں۔ جمعیت علماء ضلع پال گھر جو پہلے ضلع تھانے میں ضم تھا، ہماری ایک ہی ضلعی یونٹ ہوا کرتی تھی، لیکن اب پال گھر کو الگ حیثیت دے دی گئی، اس ضلع کے لیے الگ صدر، الگ عہدیداران ہوتے ہیں۔ تو جمعیت علماء ضلع پال گھر کے صدر محترم حضرت مولانا محمد سرور صاحب مظاہری دامت برکاتہم، وہ حضرت مولانا آئے ہوئے ہیں، حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، تب تو اور بڑھ جائیں گے لوگ۔ حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ضلع پال گھر وہ بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ انتخابی نشست کے نگراں ہوں گے۔ اسی طرح حضرت مولانا عبدالصمد صاحب قاسمی جو جمعیت علماء ضلع پال گھر کے خازن ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، اور ایک نہایت بزرگ شخصیت ہم سب کے محترم حضرت مولانا محمد عارف عمری صاحب دامت برکاتہم جو جمعیت علماء وسئی کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں اور جمعیت علماء مہاراشٹر کی جو مجلس ہے اس کے رکن بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ موجود رہیں گے، آ چکے ہیں حضرت کے ساتھ مہمان خانے میں محو گفتگو ہیں۔ اور حافظ محمد الیاس صاحب نائب صدر ہیں، نہیں اچھا نالا سپارہ کی جو شہر کی یونٹ، شہری نہیں شہر کی جو یونٹ ہے اس کے صدر محترم ہیں حضرت حافظ محمد الیاس صاحب، وہ بھی انشاءاللہ سب آ چکے ہیں۔ آپ سب آپ بلائیے، بلا لیا جائے اور جلدی سے انتخاب ہو جائے۔ یہیں سے دسترخوان اور پلیٹ سب نظر آ رہے، پانی سمیت۔ طلبہ بالکل سراپا منتظر ہیں کہ مہمان جلدی سے آئیں اور ہم ان کا استقبال کریں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، بڑی ہی پروقار، نورانی اور روحانی یہ مجلس ہے علماء کرام کا، اکابر کا، ہمارے جامعہ سراج العلوم کے اساتذہ کرام کا ایک جمع غفیر ہے۔ اور جمعیت علماء ضلع تھانہ کی انتخابی نشست ماشاءاللہ اپنی مثال آپ ہوا کرتی ہے، پوری سنجیدگی، پوری متانت اور وقار کے ساتھ انتخاب عمل میں انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں آ جائے گا۔ ہمارے حکیم شہباز عالم قاسمی صاحب کو انشاءاللہ ابھی ڈیگ پر بٹھایا جائے گا انشاءاللہ۔ جی
आ गए माशाअल्लाह। जमीयत उलमा ज़िला थाना के साबिक़ सदर कहना चाहिए हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुम आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों के साथ अंदर तशरीफ़ ला रहे हैं और उनके साथ में हम सब के मुहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद आरिफ उमरी साहब मद्दज़िल्लुहुल आली तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हज़रात का तहे दिल से इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। आप हज़रात जल्द तशरीफ़ लाएं। पूरी जमात बेताब है आप हज़रात के दीदार के लिए और इंतखाबी अमल को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाने के लिए। माशाअल्लाह दोनों बुज़ुर्ग शख्सियात तशरीफ़ ला रही हैं। मुशाहिदीन कहाँ पहुँचे? अब समझी जाती, आप तो आ ही गए हैं इंशाअल्लाह। आइए हज़रत मौलाना अब्दुल समद साहब बरकातुहुम, हज़रत मौलाना अब्दुल सुबहान साहब माशाअल्लाह, यह अकाबिर बहैसियत मुशाहिद ट्रैफिक से निमटते हुए माशाअल्लाह अब अपने मकाम पर फाइज़ हो चुके हैं। आइए हज़रत मुकम्मल निगरानी में। अब मैं माइक किसको, मौलाना अब्दुल समद आपको या हाँ हज़रत आप आइए, इंतखाबी अमल की कार्रवाई शुरू फरमाएं। हज़रत मौलाना मोहम्मद आरिफ उमरी साहब को माइक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। बुज़ुर्गान मोहतरम, आज की ये नशिस्त इंतखाब की नशिस्त है। इंतखाब की दो नौइयत होती है और जमीयत उलमा में दोनों नौइयतें मौजूद हैं। एक इंतखाब अमीर होता है। इंतखाब अमीर का मतलब ये है कि शरई उमूर व मामलात में वो वाजिबुल इत्तिबा होता है, उसकी कोई मुद्दत कार नहीं होती, वो ताहयात अमीर होता है। जमीयत उलमा में ये निज़ाम भी कायम है। हज़रत मौलाना अबुल महासिन सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से जिन्होंने अमारत शरिया का निज़ाम बिहार, झारखंड और उड़ीसा में कायम किया, मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी जमीयत उलमा ने 1986 से इस निज़ाम को कायम किया और इस वक्त अमीरुल हिंद राबे की हैसियत से हज़रत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम हमारे लिए मजहबी रहनुमा की हैसियत रखते हैं, अमीरुल हिंद की हैसियत। खामिस जी जी खामिस। अरे मैंने मीर खामिस से ही शुरू किया। अच्छा जी। आप ये मुल्क मिल्लत पर सलाम। इसी तरीके से उनके नायबीन रियासती सतह पे होते हैं।
یہ ایک انتخاب کی نوعیت ہے جو شرعی احکام و مسائل پر عمل کرنے کے لیے انتخاب کیا جاتا ہے۔ دوسرا نظام جمعیت علماء ہند کا ہے جو ملکی نظام کے مشابہ ہے، یعنی جس طریقے سے ہمارے ملک میں نظام قائم ہوتا ہے، ایگزیکیوٹو کمیٹی بنتی ہے، ورکنگ کمیٹی بنتی ہے، صدر کا انتخاب ہوتا ہے، اس کا ایک ضابطہ ہے، اس ضابطے کے لحاظ سے جمعیت علماء ہند کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ انتخاب اس دوسری نوعیت کا انتخاب ہے۔ یہ ٹرم وائز ہوتا ہے، پہلے 2 سال کا ٹرم تھا، اب 3 سالہ ٹرم ہو گیا ہے، اور اس 3 سال کی مدت کے لیے صدر کا انتخاب، نائبین کا انتخاب، ریاست اور مرکز کو چھوڑ کے بقیہ یونٹوں میں جنرل سیکریٹری کا انتخاب، اس کے معاونین کا انتخاب، خازن کا انتخاب، یہ دستوری لحاظ سے ایک چیز ہے۔ میرے بھائیوں، جمعیت علماء ایک مذہبی جماعت ہے، یہ سیاست کے میدان میں بھی قدم رکھتی ہے، لیکن مذہب کے تحفظ کے لیے، مذہبی اقدار کے تحفظ کے لیے، مذہبی تعلیمات اور مذہبی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے۔ یہ عام طور سے لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ یہ سیاسی جماعت ہے، اس کے افراد نے الیکشن بھی لڑا ہے، لڑتے بھی ہیں۔ ہمارے مولانا بدرالدین اجمل صاحب دامت برکاتہم جمعیت علماء کے سرگرم کارکن رہے ہیں اور ہیں، اور انہوں نے پوری ایک پارٹی بنائی ہے، اس لیے کہ آسام میں اس کے امکانات ہیں، لیکن ملک کے عام منظرنامے میں جمعیت علماء متحدہ قومیت کی دعوت دیتی ہے، اور متحدہ قومیت کی بنیاد پر ملک کے اندر امن و سلامتی برقرار رہے گی، اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے جمعیت علماء اسی انداز سے یہ پروگرام رکھتی ہے۔ آپ حضرات گویا اپنے اپنے علاقوں کے نمائندے ہیں۔ انتخاب کی اس مجلس کا در حقیقت ذمہ دار جنرل سیکریٹری ہوتا ہے۔ جمعیت علماء ضلع تھانہ کے جنرل سیکریٹری حافظ محمد عارف صاحب کی نگرانی میں ہم لوگ آج کی اس انتخابی میٹنگ میں شریک ہیں۔ جمعیت علماء کے ہمارے بزرگ دوست مفتی حفیظ اللہ صاحب نے سابق کہا، سابق کے بعد مستقبل اور درمیان میں حال غائب، جبکہ حال بھی ہوتا ہے اور حال میں کارگزار صدر ہوتا ہے۔ کبھی بھی کسی بھی لمحے کے لیے کوئی عہدہ خالی نہیں چھوڑا جاتا۔ اگر کوئی وزیر اعلیٰ مستعفی ہوتا ہے تو گورنر اس کو تاکید کرتا ہے کہ آپ اتنے دنوں کے لیے کارگزار وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ اس لیے آج کی یہ میٹنگ جمعیت علماء ضلع تھانہ کے صدر محترم حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی صدارت میں منعقد ہوگی۔ مولانا محمد عارف صاحب جو جنرل سیکریٹری ہیں وہ اس میٹنگ کی کارروائی چلائیں گے۔ ہم لوگ یہاں مشاہد کی حیثیت سے آئے ہیں، آپ حضرات کے معاون کی حیثیت سے آئے ہیں، ہم آپ کی معاونت کریں گے اور جو چیز محسوس ہوگی اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ اس لیے میں حافظ عارف صاحب سے کہوں گا کہ وہ خود یا اپنے نمائندے مفتی حفیظ اللہ صاحب کے ذریعے سے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ ہمارے درمیان طے پا چکا ہے، یہ کسی انعاموں کا یہ آپ کر دیں نا، ہم یہ ہو ہاں میں بھی تو جی آپ مولانا آپ بیٹھے، مولانا آپ بیٹھے۔ یہ بتا دیں نا، حافظ صاحب بتا دیں کہ کتنے 252 لکھا ہوا یہاں بھی لکھا ہوا ہے نا، یہ کوٹے کی رقم اور یہ آپ لوگوں کے حوالے محرم کی رقم بھی ہے۔ ماشاء اللہ جمعیت علماء ضلع تھانہ کی یہ انتخابی نشست الجامعۃ الاسلامیہ سراج العلوم کی وسیع و عریض مسجد میں منعقد ہے۔ اور کہاں ہے کوٹے کی رقم؟
پیسہ گنتی کروا لیے برابر؟ ہاں سب سے برابر لیتے ہیں تو اپنی بھی. یہ فارم کی رقم جو آئی ہے 2,52,000 فارم آئے تھے پورے ضلع کے لیے اور آئے رہے ہوں گے. اتنی 2,52,000 کی ماشاءاللہ ممبر سازی ہوئی ہے. فارم کی کل رقم ہوئی 60,480 روپے. یہ لفافے میں بھرپور موجود ہے ماشاءاللہ. اسی طرح تمام یونٹوں سے ضلع کے اندر جو کوٹا کی رقم 1/3 ایک تہائی پہنچی ہے صرف 56,000 روپے. 1/3 ہے نا یہ 1/3 ہے نا. اچھا آپ صوبے کو دے رہے ہیں؟ جی جی ہاں یہ صوبے کو دینے والے. ہاں 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 مقامی جمعیتوں سے 1/3. ہاں یہ پورا فارم کی تو پوری رقم یہ ہے. اور ہاں ضلع کی طرف سے جو 1/3 رقم صوبے میں جانی ہے وہ 56,000 ہوتی ہے ماشاءاللہ. وہ دوسرے لفافے کے اندر موجود ہے. حضرت مولانا محمد عارف عمری صاحب نے ماشاءاللہ دیکھ بھی لیا ہے. 8 یونٹوں کے انتخابات کے نقشے یہاں موجود ہیں اور اگر مشاہدین مزید دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں. ایک نظر دوڑ مولانا عارف عمری صاحب نے سب دیکھ لیا ہے ماشاءاللہ. اب بالکل انتخاب کروا دیا جائے حضرت. یہ 2,52,000. انتخاب کو بھرتے ہیں تاریخ انتخاب وقت ابتدائی ممبران 56,000. ہاں 56,000. نہیں کوٹے کی رقم 56,000 ہے. ہاں وہ 56,000. ہاں کہیں ڈوب نہ جائے وہ. جی وہ مکمل رقم ملی ہے. جی جی وہ 60,000 کچھ 100 روپے ماشاءاللہ. کوٹے کی رقم سے زیادہ 60,000. جی 2,52,000 کی رقم نہیں دینی ہے. جی 2,52,000 نہیں دیے ہو گئی. 60,480 یہ فارم کی قیمت ہوئی جو پہلے نہیں لی جاتی تھی لیکن اس مرتبہ لی جا رہی. ہو گئی ماشاءاللہ. جمعیت علماء ضلع تھانہ کا یہ انتخاب ہے، اس لیے کالم اسی طرح بھرا گیا جمعیت علماء ضلع تھانہ. مکمل پتہ جو دیا گیا ہے الجامعۃ الاسلامیہ سراج العلوم بھیونڈی. تاریخ انتخاب 15 ستمبر 2024، وقت 12:30 بجے دوپہر، اور مقام انتخاب جامع مسجد سراج العلوم بھیونڈی. ضلع تھانے کے جو ابتدائی ممبران ہیں ان کی تعداد 2,52,000 اور کوٹا کی رقم جو ضلع سے صوبہ میں جائے گی 56,000 روپے، اور فارم کی قیمت جو 1,000 پر 240 روپے ہوتی ہے 60,480 روپے. یہ ہو گئی. اب آگے انتخاب ہے. ارے حافظ الیاس صاحب کہاں ہیں؟ آپ لوگ بیٹھ کے کرسی پر بولتے چلے ایک نام پکارتے جائے مولانا. اچھا
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے یہاں تھانہ ضلع کے صدر کئی ٹرم سے حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب ہیں. کیا آپ حضرات اگلے ٹرم کے لیے بھی مولانا ہی کا انتخاب کرنا پسند کرتے ہیں؟ ماشاء اللہ، دونوں ہاتھ ہیں. مولانا حیات اللہ صاحب نے دونوں ہاتھ اٹھا رکھے. اچھا نائبین صدر 4 ہوتے ہیں. نائبین صدر جو ہیں 4 ہوتے ہیں. پہلے نائب صدر ہیں مفتی حفیظ اللہ صاحب. آپ حضرات متفق ہیں یا کسی نام میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں؟ دوسرا نام ہے الحاج صغیر احمد صاحب، ہمارے بزرگ مجاہد حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا تھا، اور یہی ان کے مدرسے کا تعارف ہے سب سے بڑا. تیسرے ہیں حافظ لقمان احمد صاحب. حافظ لقمان صاحب موجود ہیں؟ جی. اور چوتھے مولانا محمد زکریا صاحب، وہ میرے خیال سے میرا روڈ کے ہیں، شاید نہیں آ سکے. تو آپ لوگ ان سے متفق ہیں؟ اس لیے کہ تھانہ ضلع بہت بڑا ہے، ہم لوگوں کو ان لوگوں نے کاٹ کے الگ کر دیا ہے، پھر بھی بڑے ہیں لوگ. پال گھر الگ ہونے کے بعد بھی ہندوستان کا سب سے بڑا ضلع تھانہ ہے. جنرل سیکریٹری آپ کے یہاں میں سمجھتا ہوں پیدائشی حافظ محمد عارف صاحب ہیں. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ جی. ان کے جوائنٹ مولانا محمد ادریس صاحب، مولانا ادریس صاحب جو ہے، ہاں جی، مولانا محمد ادریس صاحب کلیان. ہاں. دوسرے ہیں وسیم طفیل صدیقی صاحب، یہ ہیں بھیونڈی کے، ہیں موجود؟ اچھا. آپ لوگ متفق ہیں بھائی؟ وسیم بھائی آئے نہیں ہیں؟ ہاں نہیں، جب محمد زکریا صاحب بھی نہیں آئے ہیں، لیکن آپ افادیت کو سامنے رکھتے ہوئے جو آپ کی ہو، آپ کا پورا اختیار ہے، اگر آپ اس سے اتفاق کریں اتفاق نہ کریں. چلیے آگے بڑھیں. عبد المتین شیخ صاحب، یہ ہیں رابوڑی تھانے کے. کیا بات ہے، وہ بھی شاید ہیں نہیں، لیکن آپ لوگ ان سے واقف ہوں گے، ان کی کارکردگی سے. کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ تو اٹھ رہا. مولانا حیات اللہ صاحب چربھے، نوی ممبئی. مولانا کفیل احمد صاحب بھیونڈی. بجائے کاٹنے کے اضافہ بھی تو کیا جا سکتا ہے. کن کا؟ بھائی آپ کاٹنے کی بات کریے، پھر نام پیش کیجیے. میں سمجھا نہیں کیا مولانا کفیل صاحب جو ہے جوائنٹ سیکریٹری تھے. ہاں
وہ کہہ رہے ہیں کہ بھیونڈی میں نائب صدر بنا دیے گئے تو اب ضلع میں مولانا عبدالرشید صاحب کا نام کر لیا جائے. تو یہ بھیونڈی والے لوگ زیادہ بہتر بتا سکیں گے اس سلسلے میں. میرا خیال ہے کہ جوائنٹ سیکریٹری میں کچھ بڑھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہے وہ نائب صدر جہاں ہیں رہیں. تو میرا خیال سے ایک نام اور بڑھا لیجیے, مولانا عبدالرشید صاحب بھی جوائنٹ سیکریٹری بہتر ہے. جو جہاں پر ہے دیکھیے, جو انتخاب جہاں ہوا ہے وہ اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کیجیے, ایک نام بڑھا لیجیے. جی تو وہ بھی ذرا کھڑے ہو جائیں. ابھی مولانا عبدالرشید صاحب یہ بھی جو ہے جوائنٹ سیکریٹری ہیں ضلع تھانے کی. مولانا محمد ادریس صاحب کلیان, وسیم طفیل صدیقی صاحب بھیونڈی, وسیم طفیل صدیقی صاحب. عبد المتین شیخ صاحب رابوڑی تھانے. نہیں, مولانا حیات اللہ صاحب تربھے نوی ممبئی, مولانا کفیل احمد صاحب بھیونڈی, اور مولانا عبدالرشید صاحب بھیونڈی میں ہے نا. عبدالرشید رشید احمد. اچھا, ایک نیچے نام جوائنٹ سیکریٹری کا اور لکھا ہوا ہے خادن کے نیچے, مولانا عبد الباسط صاحب کا نیچے لکھا ہوا ہے. حالانکہ وہ خادن کے نیچے آ گیا ہے, اس لیے میری نگاہ ابھی پڑی. مولانا عبد الباسط صاحب یہ کون ہیں؟ ممبرا کے ہیں, لیکن اس میں آگے لودھا میرا روڈ لکھا ہوا ہے. اچھا, یہ بھائی میں نے کہا پتہ ان کا جو ہے عمر ایجوکیشن, عمر مسجد, لودھا میرا روڈ. جی ہو گئے. اب خادم کی حیثیت سے مولانا و مفتی محمد یاسین صاحب, میرے خیال سے یہ بھی ہمارے پرانے بزرگوں میں سے ہیں. ہاں جی, سارا خزانہ انہی کے پاس ہے, یعنی دعاؤں کے خزانے سے لے کے, لیکن مالیات تو لے کے بیٹھے ہیں آپ کے سیکریٹری صاحب. لفافہ دکھا رہے تھے ہم لوگوں کو, حالانکہ مال تو آپ کو پیش کرنا چاہیے تھا. یہ بھائی انتخاب کا عمل مکمل ہو گیا. اب میں درخواست کروں گا حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب سے کہ وہ اب نئے منتخب صدر ہیں اس ٹرم کے, اس حیثیت سے وہ اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم لوگوں کو مستفید فرمائیں. مولانا آئیے, آپ آ جائیے تھوڑا سا. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا یہ بولنا ہے کہ بھائی اس پورے ضلع کی جو ہے یونٹ میں ہر جگہ سے نام ہے. ہماری جمعیت علماء الہاس نگر سے ہمارا بولنا یہ ہے کہ ہمارے مولانا جاوید صاحب قاسمی صاحب کو بھی کوئی نہ کوئی مطلب اس میں شامل کیا جائے. مولانا جاوید صاحب قاسمی وہ کہاں سے ہیں؟ الہاس نگر سے. تو بڑھا دیجئے, جوائنٹ سیکریٹری بڑھا دیجئے. نائب صدر تو آپ کے یہاں 4 ہیں, نائب صدر 4 ہی ہوتے ہیں. نہیں 4 ہی ہوتے ہیں, نائب صدر 4 ہی ہوتے ہیں. جوائنٹ سیکریٹری میں بڑھا لیں. رحیم
میں نے اس سے پہلے بھی اس نظام سے متعلق عرض کیا تھا کہ ایک تو ہمارا دستور ہے اور ایک ہمارا تعامل ہے۔ دستور کچھ اس طرح ہے کہ جو مقامی یونٹیں ہوتی ہیں، جیسے ہمارے یہاں 8 مقامی یونٹیں ہیں، بھیونڈی ہے، شہر تھانہ ہے، ممرا ہے، میرا روڈ ہے، کلیان ہے، شہاٹ پھاٹک ہے، امبرناتھ ہے۔ ان کے جو عہدے داران ہوتے ہیں، دستور میں یہ ہے کہ صدر، سیکریٹری اور خازن یہ ایک باقی ان کے جو نائبین ہیں ان کی تعداد مجلس منتظمہ کی ثوابدید پر ہے۔ مقامی یونٹ میں نائب صدر کتنے ہوں گے وہ منتظمہ کی ثوابدید پر، جوائنٹ سیکریٹری کتنے ہوں گے منتظمہ کی ثوابدید پر، خازن کے نائب کتنے ہوں گے وہ منتظمہ کی ثوابدید پر ہے۔ یہ تو مقامی یونٹوں میں ہے، لیکن ہمارا عمل جو ہے وہ یہی ہوتا آیا ہے کہ صدر کے بعد 4 نائب صدر اور سیکریٹری کے بعد 4 جوائنٹ سیکریٹری یہ ہوتے آئے ہیں۔ خازن اور کہیں خازن کا ایک نائب بھی ہوتا رہا، یہ مقامی یونٹوں کا رہا ہے۔ ضلع میں جو ہوتا ہے دستور اگر آپ دیکھیں گے تو 2 نائب صدر، دستور کہتا ہے کہ ضلع میں صرف 2 نائب صدر اور سیکریٹری کے نائب یعنی جوائنٹ سیکریٹری مجلس منتظمہ کی ثوابدید پر، مجلس منتظمہ جتنے چاہے گی جوائنٹ سیکریٹری بنائے گی۔ لیکن ہمارا عمل جو رہا ہے وہ یہ کہ نائب صدر ہم 4 رکھتے آئے ہیں، جوائنٹ سیکریٹری بھی 4 رکھتے آئے ہیں، یہ ہمارا عمل رہا ہے۔ اور اس مرتبہ جو ہم نے میٹنگ بلائی تھی بمبئی میں، اس میں یہی بات طے ہوئی تھی کہ بھئی جو تعامل چلا آ رہا ہے اسی کے مطابق ابھی چلایا جائے، لیکن قانون سب کو بتا دیا گیا۔ تو ابھی ہر جگہ یہی ہو رہا ہے کہ نائب صدر جو ہے 4 ہی بنائے جا رہے ہیں، 4 سے زائد نہیں۔ گھٹانے سے چونکہ تھوڑی سی دشواری آتی ہے، بڑھانے میں کوئی دشواری نہیں ہے، اس لیے جو 4 جوائنٹ سیکریٹری ہوتے تھے اور مجلس منتظمہ نے یہ اختیار بھی دیا ہے، مجلس منتظمہ کو اختیار بھی دیا ہے کہ 4 سے زائد بھی رکھ سکتے ہیں، تو نائب صدر تو 4 ہی رہیں۔ ہاں جوائنٹ سیکریٹری آپ جتنے بڑھانا چاہتے ہیں بڑھا لیجئے، وہ دستور بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ جی تو لیجئے، اس میں بڑھا دیجئے مولانا جابر صاحب، مولانا اچھا مولانا جاوید صاحب قاسمی۔ آپ وہاں کیا ہیں؟ نہیں عہدے پر کیا ہیں؟ جنرل سیکریٹری ہیں۔ دیکھیے ہمارے ہاں ایک قانون یہ بھی ہے کہ ایک آدمی ایک ہی عہدے پر 2 جگہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے میں نے پوچھا کہیں وہاں بھی تو آپ سیکریٹری نہیں ہیں، جوائنٹ سیکریٹری نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑھا دیجئے جوائنٹ سیکریٹری۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جمعیت علماء ایک دستوری جماعت ہے، اور کوئی بھی جماعت جو دستور کی روشنی میں چلتی ہے تو اس کا نظام مضبوط بھی ہوتا ہے، مستحکم بھی ہوتا ہے، اور اس میں کوئی خلل آ جائے تو اس کو دور کرنے کے راستے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ انتخابات جو ہو رہے ہیں سب اسی دستور کی پاسداری میں ہو رہے ہیں۔ ایک بات ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ
جمعیت علماء جیسا کہ حضرت مولانا عارف عمری صاحب نے فرمایا ایک مذہبی اور دینی جماعت ہے. اس میں جو عہدے دیے جاتے ہیں دراصل یہ ذمہ داریاں ہیں، اور کوئی بھی ذمہ داری کسی کو اگر ملتی ہے تو وہ اس ذمہ داری سے اس وقت تک عہدہ برا نہیں ہو سکتا جب تک پوری جماعت اس کا ساتھ نہ دے. پوری جماعت کے تعاون سے ہی آدمی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکتا ہے، تنہا کچھ نہیں ہے. اس لیے اس موقع پر آپ حضرات نے جو ذمہ داریاں دی ہیں، آپ حضرات کا تعاون بھی چاہیے. آپ حضرات کے تعاون کے بغیر یہ ذمہ داریاں پوری کرنی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. بلکہ ہمارے یہاں تو نام کا صدر اور نام کے نائب صدر سب بنا دیے گئے. ہمارے حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جلسے کے موقع پر فرمایا، جب ان کو صدر جلسہ ہونے کا اعلان کیا گیا تو حضرت نے فرمایا بھائی صدر میں تھوڑی ہوں، اصل صدر تو وہ ہیں جو صدر بنانے کا اختیار رکھتے ہیں. تو آپ حضرات کو صدر بنانے کا اختیار ملا تو اصل تو آپ ہیں. آپ حضرات نے کسی کو صدر بنایا، کسی کو سیکریٹری بنایا، کسی کو جوائنٹ سیکریٹری بنایا. الحمدللہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ عمل پائے تکمیل تک پہنچا. اللہ اس کو خیر کا ذریعہ بنائے، ہر قسم کے شر سے اور فتنے سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا پر اس میٹنگ کا اختتام فرمائیں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، مل بیٹھنے کو قبول فرما لے. اے اللہ عزم، حوصلہ، ایمان و یقین نصیب عطا فرما، عزت کی زندگی نصیب عطا فرما، بنیان مرصوص کی طرح رہنے کی توفیق نصیب عطا فرما. اے اللہ ہم ایک دوسرے سے مل جل کر، کاندھے سے کاندھا ملا کر، دلوں میں محبت رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے معاون ہوں، مددگار ہوں، رفیق ہوں. اے اللہ اس کی توفیق نصیب عطا فرما. اے اللہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے. اے اللہ صراط مستقیم پر چلا دے. اے اللہ اپنے نیک خاص بندوں میں ہمیں شامل فرما لے. اے اللہ اکابرین جس قربانی کو دے کر یہاں تک ہمیں پہنچائے، اے اللہ ہمیں توفیق نصیب عطا فرما. ان کی محنتوں کو، قربانیوں کو ہم رائگاں نہ کریں. اے اللہ آگے بڑھانے والے بنیں، اس کو پختہ کرنے والے بنیں. اس کی توفیق نصیب عطا فرما. اے اللہ معابد، مساجد، مدارس، خانقاہ، اے اللہ ہر چیز کی، ہر جگہ کی تو حفاظت فرما. تمام مومنین کی حفاظت فرما. تمام مومنین کو شرور سے محفوظ فرما. ہر مومن کو اپنی محبت عطا فرما، عزم اور حوصلہ عطا فرما. اے اللہ اس ملک میں عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب عطا فرما. بار الہ تو ہی ہمارا سب کچھ ہے، تیرے سوا کچھ نہیں. اے اللہ ہمارا حکومتوں پر بھروسہ نہیں، تیرے اوپر بھروسہ ہے. اے اللہ حکومتیں آتی اور جاتی ہیں مگر تو حی قیوم ہے.
ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اے اللہ سب سے بڑی طاقت تیری طاقت، سب سے بڑی عظمت تیری عظمت، سب سے بڑا تو ہی ہے، مگر ہم اس بات کو بھول گئے، اس سبق کو بھول گئے، لوگوں کو بتانا بھول گئے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ اے اللہ تو وہ ہے، لہو ملک السماوات والارض، تو وہ ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اے اللہ مگر اس سبق سے ہم خود غافل ہوئے، اپنی قوم کو بھی غافل کر دیے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں۔ اے اللہ تو ہی ہے اول، تو ہی ہے آخر۔ اے اللہ تو ہی ہے رب المشرقین والمغربین، تو ہی ہے رب المشارق والمغارب۔ اے اللہ آسمان تیرا، زمین تیری، ہر طرح کی طاقت و قوت تیری۔ اے اللہ تو اپنے ناتواں کمزور بندوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ اس ملک میں اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں قبول فرما لے، اسلام کی اشاعت و حفاظت کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ اے اللہ بندگان خدا جو تیری بندگی سے دور ہیں، اے اللہ انہیں اپنے طرف آنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اے اللہ شرک و بت پرستی میں جو لت پت ہیں، انہیں توحید کی نعمت سے، دولت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت سے آباد فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت سے آباد فرما دے۔ اے اللہ ان کی محبت عطا فرما جنہیں تو محبوب رکھتا ہے۔ اے اللہ تیری محبت ہمارے دلوں میں اہل و عیال سے زیادہ ہو۔ اے اللہ پیاسے کو پانی جیسا محبوب ہوتا ہے، تیری محبت ہمارے دلوں میں اس سے بھی زیادہ ہو۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرما، ہماری آل اولاد کو بھی اپنی محبت عطا فرما، اپنی یادوں میں ہمیں صبح و شام بسر کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اٹھے تیرے نام پر، سوئے تیرے نام پر۔ اے اللہ ڈر ہو تو صرف تیرا، عظمت ہو تو صرف تیری، اے اللہ امید ہو تو صرف تجھی سے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ضعیف ہیں، مگر اے اللہ تو نے ایمان کی دولت نصیب عطا فرما کر ہمیں سب سے بڑی دولت سے نوازا۔ اے اللہ تجھ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں، تجھ سے زیادہ کوئی باعظمت نہیں، تجھ سے زیادہ اپنے بندوں کی کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں۔ اے اللہ اپنے بندوں پر رحم فرما، کرم فرما، ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما، دلوں کو پاکیزگی نصیب عطا فرما، ایک دوسرے سے محبت رکھنے اور کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔